وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا اور انہیں ایک قانونی ہدایات عطا کرنے کا ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور 30 دن کے لیے اعتکاف کے طور پر طور پر تشریف لے گئے، جس کے بعد اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک کتاب ملنی تھی، اور ان 30 دنوں پر اللہ نے مزید 10 دنوں کا اضافہ کر کے چلہ پورا کر دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن بعد واپس نہیں لوٹے تو بنی اسرائیل میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی، اور بنی اسرائیل میں ہی ایک سامری نامی شخص تھا جس کے عقائد و نظریات ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے. سامری در حقیقت اس کی نسبت سامرا قبیلے کی طرف ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا. سامری اس کی قبیلے کی نسبت سے کہا گیا. یہ قبیلہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی ایک قبیلہ تھا، لیکن اس نے گوشالہ پرستی کر رکھی تھی، اس لیے بنی اسرائیل سے یہ الگ ہی رہتا تھا. یعنی یہ بھی مصریوں سے متاثر ہو کر گائے کی پرستش وغیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سامرا ایک آبادی بھی ہے اور ایک قوم بھی ہے. اور یہ قوم یا یہ آبادی، چاہے اس قوم کا تعلق اس آبادی کی نسبت سے ہو یا اس قوم نے اس آبادی کو قائم اور آباد کیا ہو، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک الگ قوم تھی. اس قوم کا ہی ایک فرد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اور جب بنی اسرائیل نے مصر کی سرزمین کو چھوڑا تو ان کے ساتھ یہ بھی وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہتا ہے. لیکن اس کے اندر ابھی اعتقادات اچھی طرح پختہ نہیں ہوئے تھے. یہ ابھی اسی گوشالہ پرستی سے متاثر تھا. اور بنی اسرائیل جب بحر کلزم سے راستہ عبور کر جاتی ہے تو آگے ایک قوم کو دیکھا کہ جو پتھر کا بت بنا کر اس کی پرستش میں مبتلا ہے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے
درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی خدا بنا دے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہے کوئی ایسے ہی خدا ہمارے لیے بنائیں تاکہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ بڑے جہالت والی بات ہے، ابھی تو اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی ہے کہ تم کس طرح فرعونی عذاب میں، غلامی میں، سزاؤں میں مبتلا تھے، اور ابھی اس مالک کے ساتھ شرک کرنے کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ سامری سمجھ گیا کہ قوم کے اندر ابھی جراثیم غلامی کے موجود ہیں، یعنی قوم شرک کی رغبت اور رجحان رکھتی ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تشریف لے گئے چلے کے لیے، اور قوم میں کچھ پیچھے بے چینی بھی اس نے محسوس کی، تو وہ کیونکہ پہلے مصر کے اندر بھی بت خانوں میں رہتا تھا اور اسے وہاں کے ان بتوں اور خداؤں کے بنانے کا کافی تجربہ اور مہارت معلوم تھی، تو اس نے بنی اسرائیلی خواتین سے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنایا اور اس کی ڈیزائنیں کچھ ایسی کی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سامری نے جب حضرت جبرائیل امین اسرائیلیوں کی حفاظت کے لیے بحر کلثوم سے انہیں عبور کرنے اور فرعونیوں کو غرق کرنے کے لیے تشریف لے آئے، راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو اس وقت اس سامری نے دیکھا کہ اس شخص کے گھوڑے کے پاؤں میں ایک خاص تاثیر ہے، جہاں وہ پاؤں پڑتا ہے وہاں ایک زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، گھاس اور سبزہ اگاتا ہے۔ اس میں چنانچہ اس گھوڑے کے پاؤں سے کچھ مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی اور بچڑے کے اندر اس کو ڈال دیا۔ جب بچڑے میں ڈالا تو یہاں حق اور باطل خلط ملط ہو گیا، ایک طرف تو بابرکت مٹی تھی اور دوسری طرف ایک باطل عمل اور کام تھا، تو اس کے نتیجے میں اکثر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ جب حق اور باطل خلط ملط ہوتا ہے نا، تو وہی وقت گمراہی اور ضلالت کا ہوتا ہے، اس سے ہی قوموں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گمراہی ہمیشہ حق اور باطل کی گڑبڑ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ واضح باطل کی لوگ کم ہی پرستش کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیشہ جب ان کے سامنے باطل کو حق کی امیزت سے پیش کیا جاتا ہے بعض گمراہ لوگوں کی طرف سے، تو لوگ فرق نہیں کر پاتے اور اس طریقے سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سامری نے بھی کچھ اسی طرح کو باطل میں یہاں خلط ملط کیا، یعنی وہ بابرکت مٹی کو اس کے اندر ڈالا، اس میں کچھ زندگی کے آثار پیدا ہوئے، وہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ بنی اسرائیل سمجھ گئے کہ واقعی یہ خدا ہے، تو اللہ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ سامری نے جب گمراہ کیا تو اس کو دنیا میں اللہ نے کیا سزا دی اور پھر آخرت میں اس کے لیے کیا سزا ہے، اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور ان کے اس معبود کی حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ اس کے اندر کیا طاقت و قوت تھی، کیا کوئی خدائی اختیارات تھے، کوئی صلاحیت تھی کہ وہ اپنی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہاں اس واقعے کو اس رکوع میں حضرت ہارون علیہ السلام سے آغاز اس کا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے واپس تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو پکڑا، اور وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ، بھائی نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کی، قرآن نے یہاں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ ہارون نے پورے خلوص سے، پوری جرت سے اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ اس شرک میں مبتلا نہ ہو، لیکن قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ مداریوں کے پیچھے دوڑتی ہے، حق پرست سچے ہادیوں اور رہنماؤں کی دشمن بن جاتی ہے۔ جو سامری جیسے مداری ہوتے ہیں لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں زیادہ تر۔ معاف کرنا، بہت سارے سامری ہماری قوم میں بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا، اور حق پرست سچے علماء
جنہوں نے عوام کو حقیقت بتائی، سچائی سے آگاہ کیا، سچی ہدایت اور رہنمائی کی طرف دعوت دی، قوم ان کی دشمن بن گئی، ان کی بے عزتیاں کی، ان کو پتھر مارے، کیا کچھ ان کی ساتھ دشمنیاں کی۔ آپ یہ تقسیم پاکستان سے تھوڑے سے پہلے کے حالات خاص طور پر مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مخلص لوگ جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، نہ اپنی عزت و وقار کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی دین کے غلبے کی خاطر، قوم کی آزادی کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، جیلوں میں گئے، سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ مثلا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بدلے حریت کئی مرتبہ جیلوں میں گئے، کالے پانی کی جیل کاٹی، کراچی میں جیل کے اندر رہے، کئی مرتبہ ان کو اس وقت انگریز نے سزائیں دی، لیکن کتنے یہاں لیگی تھے اس وقت، ان پر ایسا بھوت سوار تھا، دین کو ایسے گڑبڑ کر کے پیش کیے جا رہا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرنا، بلکہ بہت سارے شریر اور شر پسندوں نے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر پتھراؤ بھی کیا، ان کی بے عزتی کی، اور کئی مواقع پہ ایسے بھی آئے ہیں کہ قریب تھا کہ حضرت مدنی کو شہید کر دیتے۔ آج قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ ایسے اللہ والوں کی جب مخالفت کی جاتی ہے تو اس کی سزا یقیناً دنیا میں بھی ملتی ہے قوم کو۔ آج دیکھ رہے ہیں کس طرح پستی، ذلت، بدامنی اور دین سے دوری کی حالت ہے، بد اخلاقی کا عالم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جس دین کے نام پر ہم نے یہ خطہ دیا، قوم کو گمراہ کیا، اس دین کا کہاں ہے ذکر، کہاں ہے نام نشان؟ آپ کی عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں، آپ کے معاشرے میں وہ دین قائم ہے؟ ہر طرف بے دینی ہے، بد امنی ہے، لیکن اس وقت قوم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ صابری قسم کے لوگوں کے پیچھے لگ کر ایک اقدام کیا اور اس کی سزا اور نتیجہ بھگت رہے۔ بہر صورت حضرت ہارون نے بھی قوم کو سمجھایا اس سے پہلے، لیکن اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالا کہ کہیں قوم آپس میں تقسیم ہو کر کسی اور جھگڑے اور لڑائی اور خرابی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سمجھاتے تو رہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف کے درس میں بعض نوجوانوں نے، طلباء نے سوال کیا کہ حضرت یہ تحریک پاکستان بڑے زور شور سے چل رہی ہے اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ایک ہی خطہ آزاد ہونا چاہیے، ہم مسلمان پہلے بھی اکٹھے رہتے تھے تو اب بھی ہم اکٹھے ہی رہیں، اور اگر یہ پاکستان بن گیا، ان کا موقف یہ تھا کہ اولاً پاکستان کی تحریک کے کرتا دھرتا لوگ وہ اسلام سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، دین سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے، ان کی زندگیاں یہ واضح کرتی ہیں کہ دین کی محبت ان میں نہیں ہے۔ ان میں سے کتنے تھے، بلکہ آپ کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان صاحب قادیانی ہیں، آپ کے پہلے وزیر قانون جگندر ناتھ مندر، کیا نام اس کا تھا، وزیر قانون ہندو ہے، اور کوئی شیعہ ہے، دین سے ان کی کوئی مناسبت نہیں تھی۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس تحریک کے بانی مبانی ہیں یا اس کی کرتا دھرتا ہیں، دین سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں کہ آپ دین کے نام پر ایک خطہ لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خطہ آپ لینا چاہتے ہیں اس میں کیا سارے اس بر عظیم بر صغیر سے سارے مسلمان اس خطے میں آ جائیں گے؟ ان کے وسائل وہاں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے نا کہ تقسیم کر کے آپ نے ٹکڑا لے لیا، اپنے سے زیادہ تو وہیں چھوڑ کر آ گئے مسلمان۔ آج بھی یہاں سے زیادہ مسلمان کن کے رحم و کرم پر آپ نے ان کو چھوڑا؟ آپ نے تو یہ تسلیم کر لیا کہ یہ خطہ مسلمانوں کا ہے، وہ ہندوؤں کا ہے، لہذا وہاں ہندوؤں کا اقتدار اور حکومت ہم نے تسلیم کر لی۔ لیکن یہ بتاؤ اپنے سے زیادہ مسلمان ان کے رحم و کرم پر تم نے چھوڑ دی؟ جی آج بھی
وہاں کی مسلمانوں کی آبادی پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ چیزیں حقائق کچھ دیکھنے تھے، ان کو دیکھ کر فیصلے کرنے تھے. لیکن بعض صورت جو ہوا تو بعض طلباء نے کہا کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے، یہ پاکستان بنے گا؟ فرمایا بنے گا، یقین اس کا فیصلہ ہو چکا ہے عالم بالا میں کہ پاکستان نے بننا ہے. تو طلباء نے کہا کہ حضرت پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہمیں مخالفت کا حکم ہے، کیونکہ یہ پاکستان بنے گا سزا کے طور پر، یہ کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہوگا، سزا کے طور پر بنے گا. لیکن ہم اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو ایک غلط کام کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. یہ حضرت پہلے مخالفت کرتے تھے، جب بن گیا تو پھر اس کے بعد یک لخت مخالفت چھوڑ دی، پھر کبھی نہیں مخالفت کی، بلکہ پھر حمایت کرتے تھے، اس کی ترقی کی بات کرتے تھے، اس کو بہتر کرنے کی بات کرتے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ مخالفت نہیں کرتے. تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، مسجد جب بنانی ہوتی ہے نا تو اس وقت اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے لنٹر ڈالا، کئی دوستوں نے کہا کہ اس کو اس طریقے سے بنا لیا جائے، کئیوں نے کہا کہ نہیں اس کو اس طریقے سے کر لیا جائے. مختلف آرات ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی بہتر ہو، دوسرے کی وہ رائے اتنی اچھی نہ ہو. تو فرمایا کہ جب مسجد بنانی ہوتی ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر کسی قسم کا اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر اس مسجد کی ترقی کی ہی بات کرنی چاہیے، اس کی فلاح و بہبودی کی ہی بات کرنی چاہیے کہ مسجد کو اب کامیاب بنایا جائے. اب اختلاف کرنا شر اور فتنہ پھیلانا. فرمایا اس لیے بننے سے پہلے تو مخالفت کرتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ایک ہی خطہ اکٹھا آزاد ہونا چاہیے. لیکن اب جب بن گیا اب ہماری کوئی مخالفت نہیں. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، مضبوط ہو، ایک اسلام کا قلعہ بنے، یہاں مسلمان ترقی کرے، یہ دنیا کے لیے مثال بنے. اب ہماری کوشش یہ وہ لوگ تھے جو مخلص تھے، جن کی مخالفت کوئی ذاتی اناد کی بنیاد پر نہیں تھی، بہت سارے حقائق کی بنیاد پر تھی. لیکن ان کی مخالفت آج بھی بہت سارا ایک طبقہ ہے جو ان لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور جن لوگوں نے یہ ہمیں بنا کر دیا اور اس کے پیچھے ان کی داستانیں جھوٹی ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سنائی جاتی ہیں. ہم عمل سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس خطے میں ہمیں کیا ملا آج تک، جب سے بنا آج تک، سوائے بدامنی کے، سوائے انتشار کے، سوائے ذلت کے، پستی کے، دن بدن لمحہ بلمحہ وہی جو ان حضرات نے کہا تھا وہ سامنے آتا جا رہا ہے. تو بہر صورت قرآن مقدس اس طرح کے سامریوں کے حالات ذکر کرتا ہے جو قوموں کو گمراہ کرتے ہیں. یہاں بھی قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. یہ محض کسی ایک قوم کا واقعہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک تاریخ بہت اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. ایسے قوموں میں واقعات و احوال پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں، سیکھیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی قوم کو سمجھایا، لیکن ظاہر ہے ایک حد تک ہی سمجھانا ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ قوم کو ہی تقسیم کر کے رکھ دیا جائے، فرقہ واریت پیدا کر دی جائے. تو قرآن نے کہا کہ ان سے ہارون نے کہا اس سے پہلے میری قوم انما فتنتم بی، یہ تمہاری استقامت کی آزمائش ہو رہی ہے، تم اپنی اس نظریے پر ڈٹے رہو اور یاد رکھو ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو رحمان ہے. اس کو چھوڑ کر تم نے اس بچڑے کو خدا بنا لیا، اسی کی پوجا پاٹ میں لگ گئے. فاتبعونی واطیعوا امری، میری بات مانو اور میرے راستے پر چلو، میری اتباع کرو، دوسرے راستے کی طرف مت جاؤ. واطیعوا امری. لیکن قوم نے ایک نہ سنی، ہارون کی بھی مخالفت کرنے لگے. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہنے لگے کہ ہم تو اس کو ہی لے کر بیٹھے رہیں گے، اس کی پرستش پر جمے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام آ نہیں جاتے ہم تو اس کی پرستش میں لگے رہیں گے. اب آج بھی ہارون کو
اس قوم نے بدنام کر رکھا ہے۔ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر قوم کو روک رہی ہیں اس شرک سے، بت پرستی سے، لیکن تورات اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ قوم کے لوگ اکٹھے ہو کر ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے، وہ خدا کے پاس قانون لینے گئے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی خدا ایسا بنائیں جو ہمارے آگے آگے چلے، ہم اس کے پیچھے چلیں۔ ہارون نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنی خواتین کو کہو جتنا تمہارے پاس زیور ہے وہ سارا اکٹھا کر کے میرے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ ہارون نے ان کے لیے بچڑا بنایا اور وہ لوگ اس طریقے سے اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ وہ تورات میں مجرم اس شرک کا ہارون کو قرار دے دیا ہے جو روک رہے ہیں قوم۔ آج بھی ان کے ماننے والے ان کی قوم ان کو برا بھلا ثابت کر رہی ہے کہ گویا انہوں نے شرک یہ کیا۔ قرآن نے واضح کیا ہے، یہی قرآن کی سب سے بڑی خوبی اور کمال ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کی جھوٹی باتوں کی نفی کرتا ہے، ان کی عصمت کو ثابت کرتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھایا، روکا، میری اتباع کرو، تمہارا رب تو رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا کہ نہیں، ہم تو یہی اس معبود کو، اس بچڑے کو ہی لے کر بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے بھی اپنے بھائی کو سب سے پہلے آ کر پکڑا اور کہا کہ اے ہارون کیا بات ہے، ما منعک اذ رأیتم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، کیوں نہیں تم نے ان کو روکا جب تم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ ما منعک، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں تم نے ان کو منع کیا؟ اللہ تتبعنی، یا یہ کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتا، مجھے آ کر اطلاع اور خبر تو کرتا۔ افعصیت امری، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، میں تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دیا تھا، ذمہ دار بنا کر دیا تھا، تم نے ان کو کیوں نہیں اس سے روکا، اس شرک اور کفر سے؟ حضرت ہارون نے اپنی اس عذر کو، معذرت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، قال یا ابن امہ، اے میرے بھائی، پیارے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے، انی خشیت، میں نے روکا لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کا مقابلہ کیا، زیادہ شدت اختیار کی، تو آپ آ کر مجھے الٹا ڈانٹیں گے، کہیں گے کہ آپ نے ان کے درمیان میں فرقہ واریت پیدا کر دی، ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے درمیان میں تم نے تقسیم کر دی، کیونکہ بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں بن گئی تھیں۔ اسی واقعے کے وقت ہی ان میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا۔ 3 جماعتیں، ایک تو وہ جماعت تھی جو اس پرستش میں مبتلا ہوگی، دوسری وہ تھی جنہوں نے ان کو نہ منع کیا نہ خود سے شرک کیا، خاموش ہے، بس وہ خاموش بیوے بن گئے۔ جیسے کہ ایک طبقہ آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، ہمیں بس اپنے کام سے سروکار ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، بس ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اور تیسرا وہ تھا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو انہیں منع کرتا تھا، روکتا تھا۔ جی آخر کار نجات کسی طبقے کی تھی جس نے روکا، صرف یہی نہیں کہ خود اس سے بات رہا بلکہ انہیں سمجھاتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن شدت انہوں نے اختیار اس لیے نہیں کی کہ کہیں قوم آپس میں نہ لڑنے لگ پڑے، الجھ نہ پڑے۔ حضرت ہارون نے اسی کا عذر کیا کہ کہیں آپ آ کر کہیں کہ آپ نے ان کے درمیان میں تفریق پیدا کر دی، ولم ترقبوا قولی، اور میرے حکم کی آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ اب حضرت ہارون نے جب اپنی اس معذرت کو پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اس سامری کی طرف متوجہ اور اس سے کہا، قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اے سامری یہ تو نے کیا حرکت کی، تم نے اس بچڑے کو بنا کر اور قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سامری جواب میں کیا کہتے ہیں، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ وہ کہتے ہیں بصرت بما لم يبصروا به، میں نے اتنی بات سمجھی، دیکھی، جتنی اس
قوم نے نہیں سمجھی تھی. یعنی اس قوم کی سمجھ میں خاص طور پر ان لوگوں کے اندر جنہوں نے نہ پرستش کی الٹا ان کو روکا، اتنی بات ان کو سمجھ آئی تھی، اتنی مجھے نہیں سمجھ آئی. یعنی تمہاری توحید کی بات میں نے کچھ تھوڑی بہت سمجھی جس کی وجہ سے میں تمہارا معتقد ہو گیا، اتنی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. یاد رکھو جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے نا پھر انسان شرک اور گمراہی کی طرف نہیں جاتا. گمراہی میں اسی وقت انسان جاتا ہے جب اس کے دل میں نا تذبذب کی کیفیت موجود ہوتی ہے. یقین اور ایمان اعلیٰ درجے کا موجود نہیں ہوتا، کمزور سے ایمان ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، تو پھر انسان ادھر سے کوئی اسے بلائے اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، کوئی ادھر سے لالچ دے تو اس کے پیچھے، کوئی ادھر سے سبز باغ دکھائے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ ہوتے ہیں ایمان کی کمزوری کا اثر. تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ بصور تو میں نے اتنا دیکھا بما لم یبصروا بھی، جتنا انہوں نے نہیں دیکھا تھا. یعنی میں نے ایمان اور توحید کا بہت تھوڑا درجہ دیکھا، باقی قوم نے تو زیادہ بات سمجھی آپ کی. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، چنانچہ اس ایمان کے نتیجے میں نے رسول سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی اتباع سے میں نے کچھ حصہ حاصل کیا، کوئی تھوڑی بہت اتباع پہلے کی. لیکن بعد میں جب رسول چلے گئے تو فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس اتباع کو پھینک دیا. میں نے اتباع جو کر رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، منافقت اختیار کر لی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ کام مجھے میرے نفس نے مجھ سے کروایا ہے. میرے اندر اسی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، خواہش پیدا ہوئی. تصویر نفس کہتی ہیں نفس کے مکر و فریب کو، جعلسازی کو، کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کی طرف ابھارا تو میں نے یہ کام کر لیا. ایک تفسیر جو راجح ہے وہ تو یہی ہے. بعد میں ایک دوسری تفسیر بھی کی ہے اس آیت کے حصے کی، وہ یہ کہ اثر الرسول سے مراد در حقیقت جبرائیل کی وہی جو گھوڑے جس پر وہ سوار تھے اس کے پاؤں کی وہ مٹی تھی، وہ مراد لے رہے ہیں کہ میں نے اس کی مٹی، یعنی جو گھوڑے کے سم کے نیچے مٹی تھی اس میں سے ایک مٹھی لے لی اور میں نے وہ بچڑے کے منہ میں ڈال دی. فَنَبَذْتُهَا، باہر کہ قرآن مجید کے یہ آیات اور جملے دونوں معنوں کی احتمال رکھتے ہیں، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. قال فَذَهَبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹتے ہوئے اور سزا دیتے ہوئے فرمایا فَذَهَبْ، یہاں سے نکل جا، تیرا اب اس قوم میں بسیرا نہیں ہے، یہاں سے چلا جا. لیکن تیرے لیے اب سزا یہ ہے کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو زندگی میں یہی کہتا رہے گا کہ لا مساس، مجھے چھوؤ نہیں، اچھوت کی بیماری تمہیں لگ جائے گی. یہ سارا کچھ کیا تو اس نے اس لیے تھا کہ میں سردار بن جاؤں، چودھری بن جاؤں، لوگ میرے پیچھے چلے. تصویر نفس کو اس کی یہی تھی، محض شرک مقصد نہیں تھا اس کا مقصد قوم کو اپنے پیچھے لگا کر خود لیڈر بننا تھا جی. لیکن اللہ نے سزا یہ دی کہ کوئی تمہارے قریب نہیں پھٹک سکے گا، کوئی تمہارے قریب آئے گا نا تو الٹا تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچے گی. اس لیے لوگوں کو تم اپنے سے دور رکھو گے، جنگل بیابان میں اکیلے تنہا گلتے سڑتے اور مر جاؤ گے. یہ تیری سزا ہے دنیا کے اندر، یہ تو دنیا کے اندر ہے. اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جو خلاف نہیں ہوگا، وہ یقیناً پورا ہوگا. وہ قیامت کے دن ہے جس کی سزا تمہیں کل قیامت کے دن بھی ملے گی. اب رہا تیرا یہ معبود، اس کو بھی دیکھ لے. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، دیکھ اپنے اس معبود کو جس کو لیے ہوئے تو بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا رہا ہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ہم اس کی راکھ سمندر میں بکھیر دیں گے. یہ تمہارا خدا اور معبود جس کے اندر اتنی بھی طاقت و صلاحیت نہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ دوسروں کے کیا کام آئے گا. پھر قوم کی طرف متوجہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، لوگوں تمہارا معبود برحق تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. وہی پرستش، وہی عبادت، وہی اتباع اور اطاعت کا مستحق ہے. وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر ایک ذرے کائنات کی ہر ایک چیز کو شامل. تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و
جہد کا تذکرہ کیا ہے اور بڑی ہی عمدہ الفاظ اور انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی دلائی اور پھر قوم کے اندر بھی کس طرح کے سامری پیدا ہوئے جنہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور آخر ان کی سزا کیا ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو شرک سے، گمراہی سے اور ضلالت سے بچایا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ان انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔